اس کو کہتے ہیں اس معاشرے کو، اور جس کو دوسرا نام بنانا ریپبلکس دیتے ہیں، جدھر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جدھر طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے، جدھر کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جن ممالک کے اندر قانون کی بالادستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے۔ رومن ایمپائر دیکھ لو، اس سے پہلے گریک سیولائزیشن تھا، جن کا تاریخ جانتی ہے۔ رومن ایمپائر دیکھ لو، رومن لاز تھے، قانون تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ وہاں قانون نہیں تھے، وہاں انصاف نہیں تھا۔ اور ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں کیوں بار بار جب سے میں پرائم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا، کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا تھا، دو سپر پاور تھیں تب بھی، دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، آدھی دنیا دونوں طاقتوں کی نیچے تھی۔ ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی، لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر جو آج پاکستان کے حالات ہیں، انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ اور آج میں یہ جو میڈیا آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ ہم 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں۔ آج ہم ادھر کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ، مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ ہے۔ دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے، جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاکستانی وہ یاد رکھیں، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں، 70 سال جس کی عمر ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے۔ کوئی اتنا خوش قسمت نہیں، میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی۔ حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے۔ کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے؟ اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور نا انصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے۔ پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی۔ نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی۔ اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ۔ چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے۔ اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا، یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے۔ تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔
جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. آج پوچھیں لوگوں کے حالات. آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟ 65 روپے کلو آٹا تھا، آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر. کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے؟ پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے. کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں؟ کسانوں سے پوچھیں. کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا؟ 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے. تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے؟ بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں، آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے. 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف. آج ہمارا ملک، کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے. تو یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ، میں پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں، جب میں مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے ہیں وہاں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں، اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں. سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے، سب ان کی دو میسیجز تھیں، صرف پیغام دو تھے: انصاف قائم کرو اور انسانیت، یعنی کمزور کی مدد کرو، جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور مر جاتا ہے. انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں. جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی، انسانیت کا نظام آیا تھا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے ہوں. کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا، صرف پاکستان میں ہے. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، جب کسی ادارے کو، جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو